الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وجد حلاوة الإيمان من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. میرے محترم ضرور دوستو، ہمارے برادر گرامی حضرت مولانا قاری یاسین صاحب دام برکاتہ ہوں، مولانا نور محمد شاہین صاحب کی دعوت پر آپ پہلی بار اس ادارے میں آپ حضرات کی زیارت کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ ربیع الاول کا مبارک مہینہ ہے، جس مہینے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ خاص مناسبت ہے۔ اس مہینے کو آپ کی ذات گرامی کے ساتھ خاص تعلق ہے۔ بڑے بڑے واقعات جو آپ کی زندگی میں آئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کا تعلق اس مہینے کے ساتھ۔ آپ اس عالم میں تشریف لائے تو یہی مہینہ تھا۔ وحی کی شروعات جہاں سے ہوتی ہے، اس کا جو مقدمۃ الوحی ہے وہ ربیع الاول میں شروع ہوا۔ غار حرا میں آپ نے جو جانا شروع کیا تو ربیع الاول کا مہینہ تھا۔ ٹھیک 6 مہینے کے بعد رمضان مبارک میں سورہ اقرا کی پہلی 5 آیات ہے۔ 6 مہینے جو جس کو تمہید کہتے ہیں، وہی حبب لی الخلا، جس کو بخاری میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خلوت کی محبت ڈال دی گئی، تو اس کی ابتدا بھی ربیع الاول سے، یعنی ظہور وحی، ظہور نبوت جو ہے اس کا توطیہ اور تمہید جو تھی وہ ربیع الاول سے شروع ہوئی، اور پھر جب 6 مہینے گزر گئے پھر آفتاب ولایت شروع ہو گیا۔ میرے مرشد عارف اللہ شاہ کی مقصد صاحب فرمایا کرتے تھے، خلوت غار حرا سے ہے طلوع خورشید۔ خلوتوں کے بعد خلوت غار حرا سے ہے طلوع خورشید، کیا سمجھتے ہو اے دوستو ان ویرانوں، کیا سمجھتے ہو اے دوستو ان ویرانوں۔ ویرانہ معلوم ہوتا تھا، حرا پہاڑ اس زمانے میں اگر دیکھا جائے تو جنگل میں تھا، بیابان میں تھا، لیکن وہیں سے خورشید نے طلوع ہونا تھا، جس کی کرنیں قیامت تک برقرار رہنے والی ہیں اور قیامت کے بعد بھی رہنے والی ہیں۔ یہ پہاڑ بھی رسول اللہ کا عاشق تھا، حرا پہاڑ رسول اللہ کا عاشق تھا۔ علامہ سہیلی رحمۃ اللہ علیہ سیرت ابن ہشام کے بہت بڑے شارح ہیں،
جن نے اور روز الملوک کے نام سے 4 جلدوں میں کتاب لکھی ہے سیرت کی، انہوں نے یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ پیغمبر السلام پر جب یہ خلوت کا جذبہ طاری ہوا تو آپ تلاش میں نکلے کہ میں کہاں خلوت کروں، تو سب سے پہلے سبیر پہاڑ پر گئے۔ سبیر پہاڑ جو حاجی لوگ حج کرنے کے لیے گئے ہیں ماشاءاللہ، جہاں پر آج کل وہ شاہی محل بنے ہوئے ہیں وہ سبیر پہاڑ ہے۔ پہلے آپ کو بڑا پہاڑ ہے اور ذرا دور بھی تھا۔ جب آپ اس پہاڑ پر گئے تو اس سے آواز آئی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتر جائیے، مجھے ڈر ہے کہ اگر مجھ پر آپ کو کچھ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ مجھے جہنم میں پتھر بھی خدا سے ڈرتے ان میں الحجارہ، قرآن خود بیان کر رہا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ ختم اللہ فقیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے محمد تھانوی رحمۃ اللہ کے خلیفہ تھے پشاور سے، آپ حضرات نے شاید کسی نے زیارت کی ہو، لیکن مجھے متعدد بار ان کی خدمت میں رہنے اور زیارت کا موقع ملا۔ حضرت اتنا رویا کرتے تھے، اتنا رویا کرتے تھے، میں نے ایک بار ان کے ساتھ نماز پڑھی تو جب سلام پھیرا تو پورا دامن حضرت کرتا تھا، پورا دامن۔ ہم نے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کتابوں میں پڑھا ہے کہ رو رو کر ان کے یہاں نالی بن گئی تھی، 2 نالیاں آنسوؤں کی، یہاں آنسوؤں نے باقاعدہ گوشت کے اوپر نالیاں بنا دی تھی۔ میں نے یہ منظر مولانا فقیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے پر دیکھا ہے، حکیم محمد خان رحمۃ اللہ کے خلیفہ۔ تو پہلی بار جب ان کی زیارت ہوئی تو میرے مرشد عارف باللہ حضرت شاہ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ پر آئے، تو بیٹھتے ہی جو ہی مجلس شروع ہوئی تو حضرت رونا شروع کر دی، آیت سنتے تو رونے لگتے، حدیث سنتے رونے لگتے، وہ بعض و نصیحت کی بات سنتے رونے لگتے، پتہ نہیں اندر کیا چشمے تھے۔ تو میرے حضرت نے فوراً ہمیں شعر سنایا، میں فرمایا کہ سنا ہے کہ سنگ دل کی آنکھ سے آنسو نہیں بہتے، سنگ دل پتھر دل، لوگ پتھر دل ہے جی پتھر دل ہے، سنا ہے کہ سنگ دل کی آنکھ سے آنسو نہیں بہتے، اگر سچ ہے تو چشمے کیوں نکلتے ہیں پہاڑوں سے، اگر سچ ہے تو چشمے کیوں نکلتے ہیں۔ ایسے اشارہ بھی کیا کہ یہ پہاڑی آدمی پشاور کیسے والا، چشمے تو دیکھو کیسے جا رہے ہیں۔ ہاں سبیر پہاڑ نے کہا کہ آپ چلے جائیے، مجھے ڈر لگتا ہے آپ کو کچھ ہو گیا، خدا مجھے جہنم میں نہ ڈال دے۔ اس وقت اس کے سامنے ہی ہیرا پہاڑ ہے، کہا الیہ یا رسول اللہ، اللہ کے نبی آپ میرے پاس، کیونکہ وہ عاشق تھا اور عاشق کبھی انجام پر نظر نہیں کیا کرتا۔ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ میں یوں تو کر لوں، سود تو چھوڑ دوں، فیکٹری کیسے چلے گی، ٹھگی چھوڑ دوں، دکان کیسے چلے گی، رشوت چھوڑ دوں، نوکری کیسے چلے گی، میرے دوست جو آغاز میں فکر انجام ہے، تیرا عشق شاید ابھی خام ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ قرآن مجید میں اصحاب اکرام کی وہ جماعت جو مکہ فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئی، اس کے درجے کو صحابہ کی اس جماعت پر جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئی، اس کے درجے کو اونچا بیان کیا ہے۔ پیغمبر صاحب نے ارشاد فرمایا، فتح مکہ سے پہلے میرا صحابی اگر ایک مد جو اس نے خدا کے راستے میں دیے ہیں، 4-5 شیر، فرمایا فتح مکہ کے بعد والا میرا صحابی اگر احد پہاڑ سونے کے بھی دے دے، اس کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتا۔ فرق کیوں ہے؟ اس لیے کہ پہلے والے جو تھے ان کے سامنے کوئی مستقبل نہیں تھا کہ آگے جا کر کیا ہونے والا ہے، ان نے اللہ رسول کے عشق میں اپنے جانی دے دی اور قربانیاں دے دی۔ بعد میں جب مکہ فتح ہو گیا، جھنڈا لہرا گیا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت اسلام کی قائم ہو گئی، دونوں میں فرق کی وجہ سے کہ پہلے بعد میں بھی تھا، پہلے بھی تھا، لیکن
لیکن پہلے عشق کے سامنے کوئی انجام نہیں تھا. جو آغاز میں فکر انجام ہے تیرا عشق شاید ابھی خواب ہے. میرے دوست میرا پہاڑ عاشق تھا. اس عاشق کو کیا مقام ملا ہے آج تک زیادہ سکھا ہے. وحی کی ابتدا میں استاد وہی پڑھاتا ہے کتاب وحی. حضرت موجود ہے ورنہ یاسین تھا بخاری شریف ماشاءاللہ پڑھاتے ہیں الحمدللہ بہت بڑی نعمت ہے. حضرت جنابی صاحب فرماتے تھے جس کو بخاری شریف پڑھانے کی توفیق ہوتی ہے مجھے اس کے صاحب نسبت ہونے میں کوئی شک نہیں. یہ توفیق اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. میرے دوست کتاب الوحی شروع کرتے ہیں وہی جب بیت شروع کرتے ہیں وہیں پر غار حرا کا وہیں سے شروع ہو جاتا ہے. اقرا کی پہلی 5 آیات غار حرا میں اقرا بسم ربک الذی خلق الانسان من علق. دوسرا پہاڑ احد پہاڑ کا جو رسول اللہ کا عاشق ہاذا جبل یحبنا ولیکو یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہم سے محبت کرتا. پتھروں میں رسول اللہ کے پتھروں میں ہم تو انسان ہیں کہ ہمیں نفس اور شیطان نے بات دیا تباہ و برباد کر دیا. وہ محبت جو ایک مسلمان اپنے قلب میں پیدائشی طور پر اللہ رسول کے لے کر آتا ہے نفس و شیطان اس محبت کو دبا دیتا ہے اور اس کے اوپر گناہوں کے انبار ڈھیر اور راکھ اور گندگی لگا دیتا ہے. حالانکہ نیچے اللہ رسول کی محبت چھپی ہے. اگر کبھی توبہ کے ذریعے یہ نکل جائے یہ گندگی نکل جائے تو وہی محبت ظاہر ہوتا ہے. ہر مومن عاشق ہے. یہ امت تو ویسی عاشق امت ہے. اس امت میں اللہ نے خاص اپنے رسول کا عشق رکھا ہے. اس عشق میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے. اور میں کہا کرتا ہوں ایک بات یہ سنت الہی ہے کیونکہ رسول اللہ کہ اللہ تعالیٰ بھی رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں تو جو مومن بھی محبت کرتا ہے خدا کی اس اخلاق کو لیے ہوئے اللہ کا اخلاق تخلق من اخلاق اللہ. حدیث میں آتا اللہ کے اخلاق اختیار کرو. اللہ والے اللہ کے اخلاق اختیار کرو. اللہ سخی ہے تم سخی بنو. اللہ رحم کرتا ہے تم رحم کرنے والے بنو. اللہ تعالیٰ رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں. حبیب اللہ ہونا تمام پیغمبروں میں آپ کی سب سے منفرد شان جو حبیب اللہ ہے. کیا آپ اللہ کے محبوب ہے؟ کوئی ذبیح اللہ ہے کوئی خلیل اللہ ہے ایک نام حبیب اللہ ہے. اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرتے ہیں بلکہ یہ فرما دیا کہ جو میرے محبوب کے راستے پر چلے گا جو حبیبکم اللہ اللہ سے بھی محبت کرے گا. مجھے اپنے محبوب سے اتنا پیار ہے کہ ان کا راستہ اپنانے والے سے بھی مجھے پیار ہو جاتا ہے. نفس سے قرآن موجود ہے یحببکم اللہ. لوگ کہتے ہیں اللہ کی عنایات کیسے لیں اللہ ہم پر کیسے توجہ کرے. اللہ نے راستہ بتا دیا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. پیغمبر کے طریقے کے تو اپنا اللہ تجھے اپنا محبوب بنا لے گا کیونکہ جس طرح رسول اللہ سے پیار ہے رسول اللہ کے طریقوں سے بھی پیار ہے صلی اللہ علیہ وسلم. نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے. حضرت کا شعر ہے سونے کے پانی سے لکھنے والا ہے پھر بھی حق ادا ہے. نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. سبحان اللہ. تو ربیع الاول کے مہینے کو جو ظہور آفتاب نبوت جو طلوع ہو رہا ہے اس کی شروعات ربیع الاول میں ہو رہی ہے. سورج فوراً شروع نہیں ہوتا. پہلے سفیدی آتی ہے پھر لالی آتی ہے پھر سورج آتا ہے. انشاءاللہ 6 مہینے تک پیغمبر سلام نے خلوت کی ربیع الاول سے شروع کی اور رمضان کے اندر طلوع آفتاب ہو گیا. پھر مدینہ شریف پیغمبر سلام نے ہجرت
کی، یہ ظہور اسلام ہو رہا ہے، جہاں ظہور اسلام ہو رہا ہے پورے عالم پر مدینے سے اسلام نے پھیلنا تھا، تو وہ بھی ہجرت ربیع الاول کے اندر رسول اللہ نے کی، اس مہینے میں پیغمبر اسلام نے، اور جب دین مکمل کر کے اس دنیا سے جانے لگے، دنیا سے پردہ فرمایا تو ربیع الاول کا مہینہ تھا، جانے کا وقت بھی ربیع الاول کا، اس لیے آپ نے فرمایا انا فرض امت کے الحوض، جب ام عائشہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری ماں نے پوچھا تھا، تب آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس کے 3 بچے فوت ہو جائیں وہ اس کے لیے فرض ہے، فرض اس کو کہا جاتا ہے جو آگے جا کر انتظام کرے، اس کو فرض کہتے ہیں۔ جس کے 3 بچے فوت ہو جائیں بچپن میں، بالغ ہونے سے پہلے، وہ اپنے ماں باپ کے لیے جا کر جنت کے انتظام کرتے ہیں، اس لیے اس میں فرض کا لفظ پڑھا جاتا ہے۔ جب ہم دعا کرتے ہیں اللہم اجعل لنا فرضا اجعل لنا فرضا، اللہ اس کو فرض بنا دے، یعنی اس کے آگے جا کر ہمارے لیے جنت کا انتظام کرے۔ اور سن لو ایک بشارت ہے بڑی عجیب و غریب کہ جس آدمی کا کوئی بچہ بچپن میں فوت ہو گیا، بلکہ حمل بھی اگر ثابت ہوا، اس کے لیے فرض بنتا ہے۔ فرض بنے گا جب ماں باپ ایمان پر مریں گے، یہ ضمانت ہے ایمان پر مرنے کی، ضمانت ہے، تبھی تو فرض بنے گا۔ کلمہ لے کے جائے گا تو آگے جا کے سفارت چلے گی، تو کلمہ ہی نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اما نے کہا کہ جس کے 2 بچے فوت ہو جائے، آپ نے فرمایا کہ 2 بچے بھی فرض بنیں گے۔ یہ خزانے ہیں جو رسول اللہ لٹاتے تھے، یہ خزانے ہیں۔ آپ کے زبان ہمارے سے کوئی بات نکلتی بات پر ہو گئی ہونے کا، اگر ایک بچہ کہا کہ ایک بچہ بھی فرض ہے، تو اماں نے کہا جس کے کوئی بچے نہ ہو وہ کس کے سہارے پہ جائے، اور انا فرض میں ہوں، میں عہدے کوثر کے اوپر جا کر تمہارا انتظار کرتا ہوں۔ بعض نعت خواہ نعتیں پڑھتے ہیں، مجھے تو سمجھ نہیں آتی وہ کس کہاں سے لائے، وہاں نہیں ملوں گا، وہاں ملو، وہاں نہیں ملو۔ بھائی صاحب بخاری میں آنا فرض امت الحوض، حوض کوثر پر ملاقات ہوئی۔ سبحان اللہ۔ سب سے پہلے حوض کوثر، سب سے پہلے اس امت کو پانی پلایا جائے گا تاکہ میدان معاشر میں پیاس نہ لگے۔ حکیم الامت خان نے عجیب بات لکھی کہ ایمان والوں کو بھوک لگے گی میدان معاشر میں، پانی تو حوض کوثر سے پی لیں گے، اب پیاس کا احساس نہیں ہوگا۔ اس 50,000 سال کے دن میں اب جب بھوک لگے گی، حکم ہوگا کہ نیچے جھکو اور زمین پر ہاتھ مارو۔ جب ہاتھ ماریں گے تو روٹی کی شکل میں ہاتھ میں آ جائے گی۔ جب اس روٹی کو میدان معاشر میں جب یہ امتی رسول اللہ کی امتی کھائیں گے تو ہر روٹی کے لقمے میں ہر اس شے کا ذائقہ ہوگا جو زمین سے پیدا ہوگا۔ کبھی سمجھے گا چاول ہے، کبھی سمجھے گا گندم ہے، کبھی سمجھے گا مکئی ہے، کبھی سمجھے گا کیلا ہے، کبھی سمجھے گا اللہ تعالیٰ کی خاص روٹی ہے، عام روٹی تھوڑی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ تو 2-4 قسم کی روٹیاں ہیں۔ حکیم الامت خان نے بھی حکیم الامت سے سوال اٹھایا، اللہ نے روٹی کیوں رکھی، کوئی اور چیز نہیں رکھی؟ مرغ مسلم تقسیم ہوتے ہیں ڈبوں کے اندر، جیسے آج کل پیزا تقسیم ہو جاتا ہے آج کی ماڈرن زبان میں، بچہ لوگ تو سمجھتے نہیں۔ ہمارے یہاں ایک دوست آیا، آپ کے ساتھ بچے بھی تھے، افسر صاحب بندہ تھا، وہ شملے بھی آتی رہتی ہے، کھانا وانا بنایا ہم نے، بہت سا کھانا بنایا، پوری کوشش ہوتی ہے۔ پیر ہونے کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ وہ مہمانی نہ کرے، اللہ کا شکر ہے، سنت پیری یہی ہے کہ مہمان کا اکرام کرے۔ ہم نے اپنے والد صاحب مولانا نیاز صاحب رحمۃ اللہ علیہ تعلیم دیوبند کے بڑے مدنی کا شاگرد، ہم نے خود دیکھا، چھوٹے چھوٹے ہم نے دیکھا کہ اپنے ہاتھ سے روٹی اٹھا کر خالن لے کر جا رہے ہوتے تھے، جب طالب علم مشغول ہیں، جب پڑھ رہے ہیں، کہا کہ چلو میں بھی ثواب لوں، یہ دیکھا ہم نے منظر۔ تو بچے روٹی نہیں کھا رہے، میں گھر آیا تو گھر والے نے کہا کہ بڑا اہتمام کیا تھا، آج بچے نہیں کھا رہے ہیں، باقی تو میاں بیوی سب نے کھا لی ہے۔
اچانک میرے دماغ میں آیا یہ ماڈرن قوم ہے. میں نے کہا یار جاؤ برگر پیزا لے کے. برگر پیزا لایا تو ایسے چپتے جیسے شاہین اور باز کبوتر کے اوپر چپڑتا ہے. اس کو فاسٹ فوڈ کہتے ہیں, فاسٹ فوڈ. حالانکہ یہ فاسٹ فوڈ جو ہے نا, یہ لفظ فاسٹ میں نے تیز فوڈ میں نہ کھانا, یہ انگریزوں نے اپنے لیے نکالا تھا, کیونکہ ان کو اچانک چین اور آرام نہیں ہے. وہ پاولے کتے کی طرح ہر وقت گھومتے پھرتے رہتے. لہٰذا وہ ایسی چیزوں نے بنائی کہ ایک ہاتھ میں وہ کھانے کی چیز لے لے, ایک میں پینے کی چیز, بھاگے جائے کھاتے جائے بھاگے جائے. میں نے لندن وغیرہ میں یہ منظر بہت دیکھا ہے. تو میں کہتا ہوں یار یہ دیکھو ہم جن کو کہتے ہیں کہ یار یہ بڑی عیش کر رہے ہیں, ان کو تو روٹی کھانے کا بھی آرام نہیں ہے. اور مسلمان وہاں بھی جاتا ہے, دسترخوان لگتا ہے, ڈٹ کے بیٹھ کے کھاتا ہے, بسم اللہ پڑھ کے کھاتا ہے, اور پھر ختم نہیں کرتا, پورا خاتمہ کرتا ہے, اور پھر اوپر دعا پڑھتا ہے. فاسٹ فوڈ تو ان کے لیے تھا, لیکن انہوں نے ہم پر بھی مسلط کیا. حالانکہ ہم تو مکھن کھانے والے, چوپڑی روٹیاں کھانے والے, ساگ کھانے والے, دال کھانے والے, گوشت کھانے والے. پٹھان اور پنجابی تھے نا, اپنے ہوٹل میں بیٹھے تھے, پنجابی نے کہا دال لاؤ, پٹھان نے گوشت لاؤ. پنجابی نے دال کھا کے جی اللہ تیرا شکر ہے. ہم بھی نوری ٹون پڑھتے تھے, تمہارا گوشت بہت پکتا ہے. تو ہم پنجاب والے کہتے ہیں یار کبھی دال بھی پک جائے, صبح گوشت شام ہو جائے. پٹھان بڑے خوش ہوتے تھے. ایک دن دال پک جاتی تو کوئی پٹھان روٹی نہیں کھاتا, کہتا ہمارا آج تو دال پکا. دال یدل علی قلت المال و کثرت البال. دال سے جب پکائی جاتی ہے اس کا مطلب ہے مال میں کمی ہوگی, بچے سے بچے. تو نے کہا الحمدللہ, دال کھا کر الحمدللہ کہا. انہوں نے کہا اچھا اسی لیے تم کو دال ملتا ہے. اللہ کہتا ہے یہ دال پر شکر ہے, بس کبھی اس کے لیے گوشت کھاتا ہے, پھر بھی الحمدللہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ اور کھلاتا ہے. میں کبھی کوئٹہ جاتا ہوں, ہمارے دوست ہیں وہاں پر, 4-5 دن کا سفر ہوتا ہے. میں کہتے ہیں جہاں اپنے پورے سال کا دمبا کھلا دیں, فجر سے شروع ہوتا ہے رات ہونے تک دمبا ہی چلتا ہے. میں کہتا دمبا آپ پورے سال بھر کا مجھے کھلا دیں. کہاں سے مضمون ہوا تھا منقطع بھائی, تو یاد ہے آپ کو؟ یاد رکھا کرو, یہ میرے شیخ کا مجھ پر اثر ہے. ہمیں پابند کرتے تھے جہاں سے گاڑی لائن بدلے یاد رکھنا کہاں سے کانٹا بدلا ہے. خیر میرے دوستوں, مولانا شریف تھانی دونوں نے کہا, حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے سوال اٹھایا کہ روٹی کیوں بنائی جائے گی, تو اور کھانا کیوں نہیں؟ بڑی عجیب جواب دیا. کہا کہ دنیا میں کتنے ایسے اللہ کے ولی اور دوست گزرے ہیں جن کو زندگی میں صرف روٹی ہی ملی ہے کھانے کے لیے, جو پانی کے ساتھ انہوں نے کھائی ہے, اور کوئی چیز نہیں کھائی. تو اللہ تعالیٰ وہ چیز لائیں گے کہ دیکھنے میں روٹی ہو, دنیا اور آخرت کی روٹی کا فرق ان کے سامنے آ. میرے دوستو, اسی مہینے میں ظہور اسلام بھی اسی مہینے میں, پیغمبر اسلام نہیں چل سکتا, بس ہجرت کے بعد پورے عالم میں اسلام پھیلا. اس لیے میرے دوستو, اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قرآن مجید میں, لقد من اللہ علی المؤمنین, ہم نے ایمان والوں پر بہت بڑا احسان کیا ہے کہ ہم نے ان میں اپنا رسول بھیجا. اس احسان کو بیان کیا, اور وہ ہمارا محبوب 4 نعمتیں تمہارے لیے لے کر آئے, 4 بڑی نعمتیں, 4 بڑی نعمتیں. ورنہ تو ہر نعمت میں آپ وسیلہ ہے, لیکن 4 بڑی نعمتیں جتوں والی مایاتی. سب سے پہلی نعمت کہ ہمارا پیغمبر قرآن مجید تمہیں پڑھ کر سناتا ہے. یعنی یہ قرآن مجید پڑھنا اور سننا اتنا آسان کام نہیں ہے جتنا میں اور آپ سمجھ رہے ہیں. ہمارے استاد مفتی کی رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے, اگر قرآن مجید کے بوجھ کو پیغمبر سلام نے نہ اٹھایا ہوتا, اس کا ایک لفظ بھی ہم اپنی زبان پر نہیں لا سکتے, کیونکہ وہی میں فضل ہوتا ہے. جو انزلنا حاضر قرآن اللہ جبل, اگر ہم اس کو پہاڑ پر نازل کر دیتے
قرآن کو لرأیت خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اللہ تعالیٰ کی خشیت سے پھٹ جاتا، دب جاتا. لیکن ابھی ماشاءاللہ 5 بچے آپ سے قرآن بنے سے پوچھو کہ سینے میں کوئی وزن ہے نہیں، اور ہلکا پھلکا ہو جاتا ہے کیونکہ نور ہے. جب انسان میں نور آتا ہے تو ہلکا پھلکا ہو جاتا ہے. کہتے انسان کے قلب میں اگر نور ہو اس کو عبادت مشکل نہیں لگتی. پہلے بزرگوں نے لکھا ہے کہ 100 رکعت روزانہ پڑھ لیتے تھے رات کو، بعد کے بارے میں 1000 رکعت بھی آتا ہے. ہم سوچتے کہ ہم سے تو 2-4 رکعتیں نہیں پڑھی جاتی، یہ 100 کیسے پڑھ لیتے تھے؟ اس لیے کہ دل میں نور ہوتا تھا، اور جب نور ہوتا ہے تو انسان کی روح زیادہ قوی ہو جاتی ہے، جسم اس کے مقابلے پر کمزور رہتا ہے، لہذا روح اس جسم کو اٹھا دیتی ہے. اور جب روح کمزور ہو، جسم مدنی ہو جائے تو پھر اس روح اپنے روحانی کام کر کے اٹھا نہیں سکتی. اس لیے قرآن مجید نے منافقین کو کسالہ کہا ہے. یہ نفاق کا اثر ہے، یہ نمازوں میں سست ہے. سن لو کان کھول کر، جو نمازوں میں سستی ہے یہ نفاق کا اثر ہے. منافق نہیں ہوتا لیکن نفاق کے اثرات ہیں. وہ زبان کی خرابی ہے جس کی وجہ سے نفاق کے اثرات آئے ہوئے. وعدہ خلافی کا اثر ہے جس کی وجہ سے نفاق کے اثرات آئے ہوئے. یہ نفاق کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے علامات بیان کی ہیں. وہ نفاق کے جراثیم ہم میں آ جاتے ہیں، ہم سست ہو جاتے ہیں، ہم سے نمازیں نہیں پڑھی جاتی. اگر انسان کے دل میں نور ہو تو نورانی کام بھاگ کر کرے گا. اس لیے کہ نور والے کام کو کھینچتا ہے. نوریاں را جازمن، نوری نور والوں کو کھینچتے ہیں، اور ناریاں را طالبن، اور آگ والوں کو کھینچتے ہیں. یتلو علیہم آیات، تلاوت آیات. یہ قرآن مجید کی جو نعمت ہمارے پاس ہے، آج جو مدرسوں میں قرآن مجید پڑھایا جا رہا ہے، اتنی بڑی نعمت ہے ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے. لیکن چونکہ نعمت عام ہو جاتی ہے، نقدری شروع ہو جاتی ہے. ابھی آپ کے سامنے مدرسے کے لیے چندہ کیا گیا، یہ کوئی ہمارا احسان نہیں ہے، اپنی نجات کے لیے. آپ دیتے کیا ہو؟ زکات دیتے ہو، خیرات دیتے ہو، جو پہلی امتوں کے اندر آگ جلا دیتے تھے. لیکن یہاں رسول اللہ نے مسئلہ بتا دیا، غریبوں پر خرچ کرو. زمانے میں صفا کے طلبہ پر خرچ کیا جاتا تھا تاکہ تمہارے صدقہ جاریہ بن جائے. تم نے دیا کیا ہے؟ اور بدلے میں مدرسے نے تمہیں کیا دیا؟ یتلو علیہم آیات، تلاوت آیات کرتا ہے ہمارا پیغمبر. یہ قرآن مجید یہ جو آج ہماری زبانوں پر ہے، رسول اللہ نے پڑھ کر سنایا. انہیں اس کے پڑھنے کے طریقے بتائے. اپنی مرضی نہیں چلتی، اب اپنی مرضی سے قرآن نہیں پڑھ سکا. اگر عربی آتی ہے تو قرآن پڑھ لے گا، ایسا کچھ نہیں ہے. بہت سے بیوقوف آج کل سکالر بنے بیٹھے ہیں، مولوی تو نہیں ہے. تو ڈاکٹر لکھتا ہے اپنے ساتھ، کوئی انجینئر لکھتا ہے، کوئی کچھ لکھتا ہے، ایسے سارے لکھتے ہیں. کہتے ہیں کسی استاد کی ضرورت نہیں ہے. بلکہ یہ بتاؤ جس کی کتابوں کا حوالے دے تو ان کا بھی کوئی استاد تھا، یا ان کا بھی کوئی استاد ہے، وہ بھی بے استادے تھے. بولو بھائی ایک آدمی پیش کرے بھی یہ کتاب ہے، اس میں میں نے پڑھا ہے، ایسی بات ہے، استاد کی ضرورت نہیں. ہم پوچھیں گے یہ جس نے کتاب لکھی اس کا بھی کوئی استاد ہے؟ بخاری اگر پیش کرے گا 1080 استاد ہے ان کے، تو پھر بغیر استاد کی ضرورت نہیں. بغیر استاد کے تو الف لام میم نہیں پڑھ سکتے آپ. الف لام میم نہیں پڑھ سکتے. الف لام میم کے پڑھنے کا طریقہ اور علم ترا، علم نسرا کا علم اور الف لام میم کا علم لکھنے میں ایک ہی ہے، پڑھنے کا فرق ہے. کیونکہ رسول اللہ نے صحابہ کو ایسے پڑھایا تھا اور صحابہ سے ہم تک اسی طرح ہے. سبحان اللہ. اس لیے تلاوت آیات کو انسان عظیم قرار دیا ہے کہ ہمارے پیغمبر تمہیں جو قرآن پڑھ کر سناتا ہے کہ کیسے اس کو پڑھنا ہے، کس آیت پر کون سی انداز اختیار کرنا ہے. کل سب موجود ہے، پوچھیے. اپنی مرضی نہیں کر سکتے ہم، کمر بھی جانتے تو جیسے چاہے پڑھ لیں. وہی ذکی ہی، اور ہمارا پیغمبر تمہارے باطن کو پاک کرتا ہے. تزکیہ کہتے دل کی پاکی، روح کی پاکی، تمہارے باطن کو پاک کرتا ہے. تمہاری دل کی بیماریوں کو درست کرتا ہے ہمارا پیغمبر. ظاہری اعمال تو انسان کر لیتا ہے صحیح، لیکن اس کے باطن میں خرابی ہوتی ہے.
صحابی آئے اور آ کر کہا کہ میرا دل چاہتا ہے میں بدکاری کروں. صحابہ بڑے سادہ لوگ تھے. میرے استاد فرماتے تھے مفتی ابو الحسن ٹونکی رحمۃ اللہ علیہ کہ فوراً سیدھی سادھی بات کا اظہار کرتے, ہم کو آج چکر بازی دیتے. مولانا صاحب سے مسئلہ پوچھنے جائیں گے کتنا گھمائیں گے, مولوی صاحب کتنا گھمائیں گے کہ کسی طرح جائز کرائیں. مرید بھی پیر کے پاس آئیں گے تو فضائل بیان کریں گے, یہ میں تہجد پڑھتا ہوں, ذکر کرتا ہوں, یہ کرتا ہوں, وہ کرتا ہوں. جو نمبری کرتا ہے اس کا کبھی ذکر نہیں کرے گا. تو علاج کیسے ہوگا بھائی؟ یا آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں, ڈاکٹر کہیں گے میں بالکل صحت مند ہوں, خوب کھاتا ہوں, خود پیتا ہوں, تو ڈاکٹر کیا کہے میرا وقت کیوں ضائع کر رہا ہے, کسی مریض کو دیکھنے دیں. وہاں جا کر تو فوراً بھی بیماری بیان کریں گے, لیکن روحانی بیماری کسی بزرگ شیخ اور مرشد کے پاس استاد کا بیان کرنے دیں گی, میں روحانی بیماری بیان نہیں کروں گا, میرا مقام مرتبہ گر جائے گا. جبکہ یہ اللہ والے ایسے ہوتے ہیں کہ اگر کسی اللہ والے کو کسی نے اپنی روحانی بیماری بتائی, کتنی بھی سخت کیوں نہ ہو, اور اس کے ماتھے پر شکر آ جائے, وہ مرشد بننے کے قابل نہیں, کیونکہ مریض ہے, مریض کو صحیح کرنا ہے. صحابہ اور اجازت یہ ہو رہا مجھے خیال آتا ہے کہ یہ کام کروں. آپ نے تذکیہ کیا, آپ نے کہا بتاؤ اگر تیری بہن کے ساتھ بھی یہ کرنا چاہے, ماں کے ساتھ کرنا چاہے, تیری بیٹی کے ساتھ, بیوی کے ساتھ, خالہ پھپھی کے ساتھ, اس کو غیرت آ گئی, تلوار پر ہاتھ رکھ لیا, کہا کہ حضرت اس کے ساتھ تو اس کی گردن قلم کر دوں گا, اور میں جس کے ساتھ تو برائی کرنا چاہتا ہے وہ بھی تو کسی کی بہن ہوگی, کسی کی بیٹی ہوگی, کسی کی بیوی ہوگی. صحابی فرماتے مجھے پسینہ آ گیا, اور کہتے ہیں اس واقعے کی یہ حدیث بیان کر رہے, اس واقعے کے 70 سال بعد کہا مجھے کبھی وسوسہ بھی نہیں آیا گناہ کرنا. یقین کرتا ہے یہ جو مشائخ کرتے ہیں, یہ جو اللہ والے باطن کو پاک کرتے ہیں. مرشد اس لیے بنایا جاتا ہے کہ ہمارا تزکیہ کریں, ایسا نہ ہو کہ ہمارے اندر خرابی ہو, انسان بظاہر سمجھتا ہے میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں, اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارے اندر کیا خرابی ہے. کیونکہ شیطان کسی کو نہیں چھوڑتا, ہر ایک کے پیچھے نیک کے پیچھے بھی ہے. نیک کو نیکی کے راستے سے مارتا ہے, برے کو برائی کے راستے سے مارتا ہے. ہمارے ایک دوست تھے تبلیغ جماعت کے مقیمین میں سے تھے, تو میرے پاس ویسے آئے کسی کے توسط سے ملنے کے لیے, کچھ دن وہاں میرے پاس رہے, پھر اور ساتھ دوستی ہوگی, محبت ہوگی. کچھ دن کے بعد ان کو احساس ہوا کہ یار میرے اندر کیا خرابی ہے, کیونکہ اپنے خاندان سے ٹوٹے ہوئے تھے, تو ان کو تبلیغ کرتے تھے, وہ مانتے نہیں تھے, تو ان کو چھوڑ کر کہیں اور چلے گئے. مجھ سے مشورہ کیا, میں نے کہا بھائی اس طرح ان کو چھوڑ کے جانا یہ قطع رافی ہے, اگر وہ نہیں آج مان رہے تو کل مان لیں گے. پتھر پر گرنے والا پہلا قطرہ اپنا کام کرتا ہے, کہ 100ویں قطرے پر سوراخ نظر آئے, لیکن پہلے قطرے نے اپنا کام ضرور کیا ہوگا. آپ ایسا نہ کریں. یہی بات مانی, اس مقام پر واپس لوٹ گئے جہاں جو اقارب تھے, دنیا سے جانے لگے, مجھے دعائیں دیتے تھے. آپ نے میری آنکھیں کھول دی, خاندان بھی سارے کا سارا دینداری پر آ گیا, بچے بچیوں کے رشتے بھی ہو گئے, امن و سکون ہو گیا, اور پورے خاندان نے اس کو اپنا بڑا بنانے کا, اب آج سے ہمارے بڑے ہیں, ہمارے ساروں کے فیصلے آپ ذکی. ہمارا محبوب تمہارے باطن کو پاک کرتا ہے, وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ, کتاب اللہ کو سمجھاتا ہے اور حکمت کی باتیں سکھاتا ہے. میرے دوستو یہ مدرسے, یہ خانقاہیں پیغمبر سلام کی اس وظیفے کو لے کر آگے چل رہے ہیں. یہ 4 بڑی نعمتیں دے کر تلاوت آیات, تزکیہ, تعلیم کتاب, تعلیم حکمت. اب آپ سوچئے اگر ان 4 میں سے ہم نے کسی میں سے بھی کوئی حصہ نہ لیا تو ہم نے پیغمبر سلام اتنی عظیم الشان چیزیں لے کر آئے, ہم نے ہمارا کوئی بھی حصہ نہ ہوگا. سن لو,
ہمیں تلاوت آیات سے ہمارا حصہ نہیں، ہمیں قرآن پڑھنا نہیں آتا، ہم نے قرآن نہیں سیکھا. اب بڑی عمر ہو گئی، صحابہ کرام نے بڑی عمروں میں قرآن سیکھا تھا. اور قربان جائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ نے یہاں تک فرما دیا کہ ایک آدمی اڑ اڑ کے قرآن پڑھتا ہے، فرمان کو ڈبل اجر ملے گا. وہ فرمایا کہ بڑی عمر میں شروع کیا، زبان پہ چڑھ نہیں رہا، اور میں کوئی بات نہیں، اگر چڑھنے تو اڑ اڑ کے پڑھے گا نا تو اس کو ڈبل اجر ملے گا. اندازہ کیجیے، یعنی آپ نے ان کے لیے بھی راستہ کھول دیا. باطن کے تزکیے کی طرف توجہ نہیں ہے، تعلیم کتاب تعلیم حکمت نہیں ہے. ٹھیک، یہ ضروری نہیں کہ مدرسے میں داخل ہوں، علماء کی صحبت میں بیٹھے، ان کی محفلوں میں بیٹھے، کہیں اور تفسیر پڑھا رہے ہیں تو تفسیر کی جو نا اس مجلس میں بیٹھے، حدیث پڑھا رہے ہیں تو حدیث کی مجلس میں بیٹھے، تاکہ اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو لائے ہوئے 4 مقاصد ہیں ان میں سے آپ کو کچھ نہ کچھ حصہ مل جائے. میرے دوستو، صحبت سے ہی دین پھیلا ہے. صحابہ کرام نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے دین کو لیا، اس سے دین پھیلا ہے. آج بھی وہی طریقہ ہے. ٹھیک ہے، پڑھنے پڑھانے کا طریقہ، یہ مدارس سب پر سب نہیں جا سکتے، لیکن ہم صحبت تو اختیار کر سکتے ہیں. علماء کے پاس بیٹھنا شروع کر دیں. ہمارے درسگاہوں کے اندر قصہ مشہور ہے نا کہ ایک مچھیرا جو ہے وہ طالب علموں کے پاس بیٹھا کرتا تھا. جب طالب علم رات کو تکرار کرتے تو ان کے بعد بیٹھ جاتا. تو خیر واپس تکرار کرتے رہے کہ یہ بھی جنازے کا مسئلہ آ گیا. مرد ہو تو ایسا جنازہ، عورت کو ایسا. انہوں نے کہا کہ اگر ہجڑا ہو تو کیا کرے گی؟ ہوتا ہے جی، نہ مرد ہوتا ہے نہ عورت ہوتا ہے. یہ خیر اس کی وہ بات دکان میں پڑ رہی تھی، ساتھ بیٹھا تھا، اس نے بھی مسئلہ بھی سیکھ لیا اور بات بھی ہو گئی، سمجھ میں آ گئی. اب اس نے ایک دن بڑی مچھلی پکڑی اور وہ بادشاہ کے پاس لے گیا، اور بادشاہ بڑا خوش ہونے کا، اس کو اتنا انعام دے دو. اب بادشاہوں کی بیگ میں کنجوس ہوتی ہے، بیگ میں تو ویسے بھی کنجوس ہوتی ہے. بندے خرچ لیے جتنے بوریاں لکھائی کرتے ہیں، مشورہ کر کے آدھے کسی دن نہیں لکھانے، لیکن مشورہ کر لیا کرو ثواب کے لیے. دینا ضرور ہے لیکن تو بھی ہاں کر دے تاکہ ثواب مل جائے. تو بھی شامل تو انہوں نے کہا زیادہ پیسے دے دیے آپ نے، یہ معمولی سی مچھلی ہے، 2-4 درہم کی ہے، 10 درہم بھی دے دو خوش ہو جائے گا. آپ نے دینار کا اعلان کر دیا، 100 دینار. انہوں نے کہا میں بادشاہ ہوں، اب میں کیسے بات لوں، واپس لوں. انہوں نے کہا اس کو پوچھو اگر یہ نر ہے تو مؤنث لا، مؤنث ہے تو اس کا نر لا پکڑ کر دریا میں سے. یہ آپ بھی نہیں لا سکے گا تو بس انعام واپس. انہوں نے اس کو بچیرے سے پوچھا یہ بتاؤ، تو فوراً بول کر جی یہ خنسا ہے، یہ ہجڑا ہے. انہوں نے کہا 50 دینار اور دے دو. انہوں نے کہا کہ تیرے مشورے سمجھ کرنا خطرناک ہے، لیکن یہ مطلب نہیں عورتوں سے مشورہ نہ کریں، عورتوں سے مشورہ کرنا چاہیے. اور لوگ کہتے ہیں عورتوں سے مشورہ نہ کرو، ایسا نہیں ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ حدیبیہ میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے مشورہ کیا. سب سے پہلے ہماری ماں ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے مشورہ کیا. اپنے عورتوں بیویوں سے مشورہ کرنا چاہیے، بیٹیوں سے مشورہ کرنا. اللہ ان کے دل میں کوئی اچھی بات ہے. یہ حدیث شریف آتا ہے مشورہ کرنے والے کو کبھی خسارہ نہیں ہوگا، کبھی ناکامی نہیں ہوگی. استخارہ 2 بڑی اہم سنتیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے چھوڑ دی. نہ ہم استخارہ کرتے نہ مشورہ کرتے. جو اپنے دماغ میں آئی ہم سمجھتے میں جو سمجھ جاؤں بالکل ٹھیک ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے. مشورہ کرنے کے بعد بہت سی چیزیں آپ کے سامنے واضح ہو جائیں گی. استخارہ کرو گے اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو روشن کر دے گی، جس سے آپ کو حقیقت سمجھانا شروع ہو جائے. تو میرے دوستو، تو تعلیم کتاب اور تعلیم حکمت، علماء کی صحبت اختیار کرو اور اپنے بچوں کو دینی تعلیم دو. بچوں کو دینی تعلیم، ان بچوں کو دینی تعلیم. دنیاوی بھی دلواؤ، منع نہیں ہے. جو دینی تعلیم حاصل کر لیتا اس کے لیے دنیاوی تعلیم کچھ بھی نہیں ہے، یاد رکھو. اور ہمارے بچے دنیا کی فیلڈ میں وہ کہتے ہیں ایسے لگتا ہے جیسے پیالہ ہو جو پی جائے، کیونکہ جب سمندر پیا ہوا ہے تو ایک پیالہ پینے میں کیا مشکل ہے؟ پیالہ پینے کی مشکل ہے. آج جو قرآن بن جاتا ہے 30 سپاروں کا حافظ ہے، اس کو ڈاکٹری پڑھنا مشکل ہے، پھنس جائے گا. انجینئر بننا مشکل ہے، کمپیوٹر سیکھنا مشکل ہے، کچھ مشکل نہیں ہے. اس لیے یہ بھی تعلیم کتاب اور حکمت کا حصہ ہے.
اگر خود پیدا نہیں حاصل کر سکے اپنی اولادوں کو لگائیں. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمیں ایک قصہ سنایا کرتے تھے. حضرت مولانا احمد لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرید تھا, بہت اللہ والا تھا. اس کے 2 بیٹے 2 بیٹیاں تھے. دونوں بیٹے افسر تھے, دونوں بیٹیاں بھی افسر تھی. اس زمانے میں افسر تھی, انگریزی پڑھی ہوئی تھی اور بڑی اچھی پوسٹوں پر تھی. اس نے خواب دیکھا کہ اللہ کے دربار میں پیش ہوا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جنت میں چلے جاؤ. لے جاؤ کوئی جنت میں نیک آدمی. اتنی دیر میں 4 بچے آ گئے. کہا کہ اللہ یہ خود تو جنت میں جا رہا ہے, ہمیں کبھی تلقین نہیں کی, ہمیں کبھی اس پر لگانے کی کوشش نہیں کی, ہمیں انگریزی میں دھکیل دیا. اللہ تعالیٰ فرمایا چلو ان 4 کے ساتھ اس کو بھی جنت میں لے جاؤ. اس کی آنکھ کھلی تو حضرت کے پاس آیا روتا ہوا. حضرت نے یہ خط جو ہے یہ خواب خدام الدین میں شائع کیا اس زمانے میں. تو اس خواب کو پڑھ کر اس زمانے میں ایک تحصیلدار آئے. حضرت والد صاحب کے پاس ان کے ساتھ ان کا بچہ تھا. انہوں نے کہا حضرت اس خواب کو پڑھ کر میں آیا ہوں. میں تحصیلدار ہوتا, دلدار پہلے زمانے میں, آج کل تو افسر بالکل بے اختیار ہے, پہلے افسروں بڑے اختیارات ہوتے تھے. کہ میں اس بچے کو اپنی جگہ اپنی طرف تحصیلدار بنانا چاہتا تھا, لیکن اس خدام الدین میں یہ خواب پڑھ کر مجھے احساس ہوا میں اس کو مدرسے میں اس کا حافظ و عالم بنائے. الحمدللہ بحاصل حفظ بھی کیا, والد صاحب عالم بنا, پوری زندگی دین کی خدمت میں گزار کر. میرے دوستو بس میں بات ختم کر رہا ہوں. پیغمبر سلام جو 4 بڑے مقصد لے کر آئے ہیں, ہمیں ان میں حصہ لینا ہے. تلاوت آیات, ہمیں خود بھی قرآن پڑھنا ہے, بچوں کو بھی قرآن خود بھی پڑھنا ہے. اور تزکیہ اپنے باطن کا تزکیہ کرانا ہے. اور تعلیمی کتاب اور حکمت علماء کی صحبت میں بیٹھ کر دین سیکھنا ہے. اور اپنے بچوں کو دین سکھانا ہے, پوتوں کو دین سکھانا ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللهم لك الحمد كما انت صلى على محمد كما انت واغفر بنا كما انت وانك انت التقوى والمغفرة. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. یا اللہ اس اجتماع کو قبول فرما. یا اللہ سدارے کو دل دگنے را چوکنے تک عطا فرما. یا اللہ اس کے جتنے بھی منصوبے ہیں غیب کے خزانوں سے سب کو پیر تکمیل تک پہنچا. یا اللہ جنہیں تعاون کیا ہے ان کو برکتیں اور عافیتیں نصیب فرما. یا اللہ ہم سب کو تو اللہ والا فرما. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق میں بھی شامل فرما. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی قابل اتباع میں نصیب فرما. اللہ اپنا عشق میں نصیب فرما. اللہ والوں کی محبت میں نصیب فرما. نیک اعمال کی محبت میں نصیب فرما. ہمیں بھی ہماری اولادوں کو قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کو اللہ والا فرما. اللہ والا فرما. اللہ والا فرما. 100% آپ کا بن جانے کی توفیق عطا فرما. عافیت دارین نصیب فرما. یا اللہ ہم میں سے کسی کو بھی اپنی عنایات سے محروم نہ فرما. پیغمبر سلام کی شفاعت سے محروم نہ فرما. ہماری کمی بیشیوں کو معاف فرما. معاف فرما. پیغمبر سلام کے ساتھ ہماری نسبت پر نظر فرما. اللہ ہمارے حال پر تو رحم فرما. اللہ 5 وقت کا ہمیں پکا ٹھکا نمازی فرما. اللہ ہر قسم کے گناہوں سے ہماری حفاظت فرما. جو ہو چکے معاف فرما. توبہ پر استقامت نصیب فرما. یا اللہ ہمیں بھی اور پورے امت مسلمہ کو اپنی ولایت خاصہ دوستی نصیب فرما. غیر مسلموں کو بھی ایمان کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اس ادارے کو اس کی تمام شاخوں کو زندگی دلا چکنے ترقی عطا فرما. یا اللہ مولانا نور مشاہین صاحب اور یا اللہ ان کے رفقا کو اخلاص سے محبت سے کام کی توفیق عطا فرما. اور قدم قدم پر ان کی مدد فرما. تمام دینی اداروں کی حفاظت فرما اور ان کو ترقیات سے نواز. یا اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرما. پاکستان کی حفاظت فرما. ہر مسلمان کی حفاظت فرما. یا اللہ پاکستان میں بھی پورے عالم اسلام کا غلغلہ فرما. جہاں جہاں مسلمان مظلوم مقہور ہیں ان کی مدد فرما. یا اللہ ہمارے تمام مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما. ہمارے والدین اساتذہ مشائخ عزیز اقارب سب کی بھی صاف مغفرت فرما. تمام بیماروں کو شفا عطا فرما. تمام بیماروں کو شفا عطا فرما. پریشان دوستوں کی پریشانی کو دور فرما.
رزق کی تنگیوں کو دور فرما، رزق کے وسائل میں برکتیں نصیب فرما، قرضوں کے بوجھ سے محفوظ فرما، قرضوں کے بوجھ کو دور فرما، بے اولادوں کو نیک سال اولاد عطا فرما، اولاد والوں کی اولادوں کو نیک سال مطیع فرما بردار فرما۔ یا اللہ جن بچوں کے رشتے نہیں ہوئے اچھے اچھے جوڑ عطا فرما، جن کے رشتے ہو گئے گھروں میں امن سکون عطا فرما، عافیت دار نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وانت المستعان مليك البلاغ ولا حول ولا قوة الا بالله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين۔